آج ہم نے رخ کر لیا مکہ ٹاؤن کے مدرسہ جامعۃ الایمان کی طرف۔ چند سال پہلے جس ایریے سے دن کی روشنی میں بھی ڈر لگتا تھا، آج وہی ایریا آباد ہو گیا۔ پہلے جہاں ویرانی تھی، آج ہر طرف شہری شہر نظر آتا ہے۔ مدرسہ جامعۃ الایمان نے شہر کو مزید آباد کر دیا، لیکن بدقسمتی سے لوگ یہاں پہ خاص توجہ نہیں دیتے اور مدرسہ بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہے۔ بارشوں نے بھی مدرسہ کو کافی متاثر کر دیا۔ اس مدرسہ میں شہری مسافر طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں بچے اور بچیاں شامل ہیں۔ آج ہم آپ کو مدرسہ کی صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ کریں گے کہ مدرسہ کے لیے فنڈز وغیرہ کہاں سے آتے ہیں، کتنے طلباء زیر تعلیم ہیں، مدرسہ کے لیے زمین خریدنی پڑی یا کسی اللہ کے بندے نے وقف کر دی۔ یہ سارا ہم آپ لوگوں کو احوال بتائیں گے اسی رپورٹ میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مدرسہ جامعۃ الایمان کے محتمم مولوی عبدالفتاح صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعۃ الایمان مکہ ٹاؤن میں 4 سال سے تقریباً اس کی تعلیم جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اس وقت 115 یا 118 اس طرح کے طلباء، کچھ شہری اور کچھ مسافر، لیکن مسافر اس وقت موجود 30 ہمارے پاس ہیں۔ یہ اس لیے کہ 3 کمرے تھے وہ بارشوں میں گر گئے، اب باقی ہے 1 کمرہ، اور طلباء اس وقت مسجد میں کھاتے پیتے بھی ادھر اور رہتے ہیں بھی مسجد کے اندر، اور دن کو تقریباً طلباء شہری بھی زیادہ تر ادھر رہتے ہیں کیونکہ آنے جانے میں ان کو دقت ہوتی ہے، ان کے والدین اس کو پہنچا نہیں سکتے ہیں، سواری کے مسئلے ہیں۔ مطلب دن کو دوپہر کو ان کا کھانا کا بندوبست بھی یہاں ہوتا ہے الحمدللہ۔ تقریباً 70 طلباء ادھر کھانے پینے کا انتظام کا ادھر ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو مدرسہ کے لیے فنڈز وغیرہ کہیں سے آتے ہیں؟ فنڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ طلباء ٹکی لیتے ہیں گھروں سے، ہمارا ظاہری فنڈ یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ خود چلاتے ہیں الحمدللہ نظام کو۔ ابھی تک مدرسہ کی تعمیر کلیئر نہیں ہے؟ صرف مسجد برابر ہے، 3 کمرے تھے لیکن وہ میں نے عرض کیا کہ وہ گر گئے، تو اب دوبارہ ان کو شروع کیا ہوں خود۔ اب تک کوئی کمرہ کلیئر نہیں ہے، یعنی 1 کمرہ بھی اب تک اور نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بارشوں کا پانی پہاڑوں سے اترتا ہے، اس کا جو راستہ ہے وہ مدرسہ کے سامنے سے ہے؟ بالکل، وہ پانی پہنچتے ہی مسجد میں ٹکراتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم ڈی سی الیاس صاحب سے 2 دفعہ ملے ہیں، مولانا قمردین صاحب کا لیٹر بھی ان کو دیا ہوں، تو وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم ان کو ضرور بنائیں گے، لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہو گیا۔ اور فاروق صاحب جو محسن کرخ کہلاتے ہیں، میں ان کو بھی عرض کیا تھا، تو اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ مسجد کے ہر حال میں تعاون کریں گے، اس کو بنائیں گے، یعنی حفاظتی ڈانگا اس میں ڈالیں گے۔ تو 4 سال مکمل ہونے والا ہے، لیکن آج تک نہ فاروق صاحب پہنچ گیا نہ ڈی سی صاحب، حالانکہ ڈی سی صاحب نے 2 بندہ بھیجا تھا سروے کے لیے، 350 فٹ سروے کے لیے لکھا بھی انہوں نے، لیکن آج تک وہ نہیں پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، بہرحال سرکار کی طرف سے ہمیں آج تک کوئی تعاون نہیں ملا ہے۔ یہاں پہ جو مدرس ہیں وہ کتنے ہیں؟ مدرس 3 مدرس ہیں، چوتھا میں خود ہوں، قائد ناظرہ میرے پاس ہیں، باقی ایک مولانا میر محمد صاحب، حافظ قاری میر محمد صاحب ہے، وہ شعبہ حفظ میں پڑھاتے ہیں، اور مولوی شریف اللہ صاحب شعبہ کتب میں ہیں، اور مولوی عزیز اللہ صاحب وہ بھی ارشاد الصرف وغیرہ وہ بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ ان کی تنخواہ وظیفے وغیرہ کا بندوبست ان کا تقریباً 10,000 فی استاد کا ہے، 30,000 بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے دیتے ہیں ضرور، اور بہرحال ان کو الحمدللہ ہم ادا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ چند سال اب اگر اسی جگہ کو پیچھے دیکھ لیں تو یہاں پہ بالکل ویرانی تھی، کس کو پتا تھا کہ یہاں مدارس ہوں گے، مساجد ہوں گی، یہ جگہ آباد ہوگا؟ آپ کو کس نے مطلب کوئی مشورہ دیا یہاں پہ مدرسہ بنانے کے لیے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ آباد کرنا تھا، کرخ کیونکہ ہمارا علاقہ ہے۔ 2000 میں خزار گیا تھا، تقریباً 20 سال وہاں ہم نے مولانا قمردین صاحب کے پاس 7 سال پڑھائے، 2-3 سال حافظ عبدالغفور کے پاس، کچھ ادھر ادھر۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہر 2-3 سال کسی جگہ پر پڑھانا یہ بھی ہمارے لیے مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ علاقہ والوں کا حق ہے تاکہ یہ خدمت ادھر ہی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فرزند جو ہیں وہ الحمدللہ اب بھی کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ فارغ ہو گیا ہے، تو ان کے لیے بھی میں نے سوچا کہ ان کے لیے کوئی نقش مدرسہ کا ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی کام لے لے، کیونکہ ہمارے سرمایہ وہی ہیں۔ تو الحمدللہ وہ 2 میرے فرزند بھی ادھر پڑھاتے ہیں دل و جان سے، کبھی ان کو تنخواہ میسر ہوتے ہیں تو دیتے ہیں، نہیں تو ان کی کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال جن کے لیے فکر ہے وہ صرف ایک استاد ہے، مولانا میر محمد صاحب، قاری میر محمد صاحب، ان کو ہم 10,000 ماہانہ دیتے ہیں، باقی تو میرے اپنے فرزند ہیں الحمدللہ وہ پڑھاتے ہیں۔ یہ مدرسہ کی جگہ آپ کو کسی نے وقف کر دی یا خریدنی پڑی؟ مدرسہ کی جگہ ایک ہے بھائی محمد بخش چھٹا ہے قوم کا، 50 فٹ اس نے دیا، اور 60 فٹ بھائی حضور بخش اجبانی نے دیا، اور
150 فٹ تقریباً میں نے خود قیمتاً لیا ہے 2.5 لاکھ میں، اور جن کی عرض میرے خیال 30 فٹ ہے اور لمبائی 150 فٹ ہے. تو الحمدللہ فی الوقت ہمارے پاس یہی زمین ہے. مزید اللہ رب العزت ضرور تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ تعلیم ہم نے الحمدللہ تقریباً 85 تک دارالقرآن کرخ میں نے قاری عبدالرحمٰن صاحب کے مدرسہ میں، جو ہمارے محسن ہیں استاذ ہیں مولانا نیکم رحمۃ اللہ اور سائیں محمد کرخی رحمۃ اللہ کے ساتھ میں نے پڑھا آیا. درجہ خامسے کے لیے میں نے کوئٹہ گیا، بحرالعلوم کوئٹہ سریاب روڈ پہ وہاں ایک مدرسہ ہے، تو درجہ خامسہ میں نے وہاں حاصل کیا. پھر سادسے کے لیے میں نے واپس کرخ آیا. تو اس کے بعد میں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں میرے ذمہ پہ ہو گیا. والد صاحب بوڑھے تھے تو اس کے بعد میں نے نہیں پڑھ سکا. البتہ اللہ رب العزت کام لیتے ہیں، اس کی مہربانی ہے. آپ کے والد صاحب کی زیادہ محنت کیا تھی کہ مدرسہ پڑھو یا سکول ہوتا ہے نا کبھی کبھی؟ میرے والد صاحب الحمدللہ نیک آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا. وہ مجھے مدرسے میں چھوڑا تو جتنا میں پڑھ سکا تو وہ ان کی عنایت ہے کہ مجھے مدرسے میں چھوڑا. اسکول وغیرہ کی ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جو اسکول پڑھا ہے ان سے زیادہ الحمدللہ اللہ رب العزت ہم نے علم دیا ہے. ان سے زیادہ قرآن پاک سے زیادہ کوئی تعلیم بھی نہیں. سالانہ یہاں پہ آپ پروگرام وغیرہ کر لیتے ہیں، مطلب تقریر مقابلہ وغیرہ؟ تقریری مقابلہ سالانہ میں ایک ہوتا ہے، باقی بزم طلباء کا ہوتا ہے ماہانہ. اس میں ان کے والدوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، کچھ حصہ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور میرے خیال وہ جہاں کہاں بھی انہوں نے تعریف کی ہے کہ الحمدللہ ہمارے فرزند جو ٹائم دیتے ہیں مدرسہ کو، الحمدللہ ان کو فائدہ ضرور ہوتا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.